الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، پچھلے 2-4 دنوں سے زندگی کے حالات اور زندگی کی پریشانیوں سے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیتیں اور آپ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان کا بیان ہو رہا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت اور آپ کی وصیتوں پر عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کی زندگیوں کے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور اس کی زندگی بے مثال بن جاتی ہے، پرسکون اور خوبصورت بن جاتی ہے، اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ اور ان تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ پہلی بات ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے گفتار اور رفتار اچھے ہوں، جس کے کردار اور اخلاق اچھے ہوں، لوگ اسے زمانے تک یاد رکھتے ہیں، اسے بھولتے نہیں۔ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن نام باقی رہتا ہے کہ فلاں صاحب تھے، فلاں آدمی تھے، ان کے ایسے اعلیٰ اخلاق تھے، ان کی ایسی اچھی عادتیں تھیں، ان کی یہ خوبیاں تھیں، ان کے یہ صفات تھے۔ لوگ زمانے تک یاد رکھتے ہیں اور نسلوں کو وہ چیز چلتی ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، برے ہوتے ہیں، تو اس کا نام بھی روشن ہوتا ہے بدنامی سے۔ اتنا برا آدمی تھا، اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، کوئی سلیقہ نہیں تھا، وہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا، تو زمانے تک اس کا نام برائی سے لیا جاتا ہے۔
اللہ نے انسان کو زندگی مختصر کی ہے، لیکن اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کے اخلاق، اس کی زندگی بہت لمبی ہے۔ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی عادتیں، اس کے اخلاق ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ ایک عالم سے وہ دوسرے عالم میں تو چلا گیا لیکن اس دنیا میں اس کا نام باقی رہتا ہے۔ اس لیے آدمی کے اختیار میں ہے یہ بات کہ وہ چاہے تو اپنا نام زمانے تک باقی رکھے، اچھی عادتوں کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے۔ اور رہی بات تکلیفوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، آفتوں کی، بلاؤں کی، بیماریوں کی، یہ تو ہر آدمی کے ساتھ زندگی میں لگی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرات انبیاء کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ حضرت انبیاء کیوں آئے؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا۔ جن نبیوں کو اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، پیغمبر ہیں۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ ان کو زندگی میں کیسے رکھیں؟ خوش رکھیں، اپنی سیکیورٹی کا رکھیں، اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھیں کہ کوئی اس کو تکلیف نہ دے، کوئی ان کو برا بھلا نہ کہے، کوئی ان کو ایذا نہ پہنچائے۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ حضرات انبیاء کو بھی تکلیفیں دی گئی، حضرات انبیاء کو بھی مصیبتیں آئیں، حضرات انبیاء کے ساتھ بھی بیماریاں لگی ہوئی، جسمانی کمزوری جو ایک آدمی کے اندر ہوتی ہے، فطری طور پر جسم ہونے کے ناطے جو اس سے لواحقات ہیں، اس کے عوارضات ہیں، وہ اسے حضرت انبیاء بھی اس میں مبتلا تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں میں سب سے زیادہ تکلیف حضرت انبیاء کو ہوئی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، جو نبی پیغمبر جو دنیا میں دنیا داری کرنے نہیں آئے، کاروبار دھندے کرنے نہیں آئے، صرف ان کا ایک کام تھا کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے۔ ان کا وہی کام، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے، اللہ کا کیا حکم ہوگا وہ بندوں تک پہنچائے۔ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے رسول، ہمارے پیغمبر ہیں، ہم نے تم کو چنا ہے تاکہ تم لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ تو جو اللہ کی ایک خاص بندے، ہر کسی کو اللہ نبی نہیں بناتا، اللہ چنتے ہیں بندوں میں جس کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ کا محبوب ہے، جس کو اللہ نے طے کیا وہی نبی بن سکتا ہے۔ یہ جتنے درجے ہیں نا، نبی ہونے کے، ولی ہونے کے، صحابی ہونے کے، خلیفہ ہونے کے، مہدی ہونے کے، یہ جتنے بھی درجے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے طے ہے۔ کس کو نبی بننا ہے، کس کو صحابی بننا ہے، کس کو ولی بننا ہے، کس کو خلیفہ بننا ہے، کس کو مہدی بننا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے طے ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے، اپنے تلاوت کے ذریعے، اپنے نمازوں کے ذریعے، اپنے ریاضت اور عبادت کے ذریعے نہ نبی بن سکتا ہے، نہ صحابی بن سکتا ہے، نہ ولی بن سکتا ہے، نہ خلیفہ بن سکتا ہے، نہ مہدی بن سکتا ہے۔ کوئی کہتے میں مہدی ہوں، پہلے ہی نمبر پہ بول دو جھوٹا ہے کہ اللہ نے جس کو مہدی بنایا اسے خود بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ کہے کہ میں مہدی ہوں۔ جب وہ خود نہیں بول سکتے، ان کی علامتیں ہوں گی، نشانیاں ہوں گی، ان کے ذریعے سے لوگ پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہے۔ لیکن مہدی علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ لوگوں میں یہ تبلیغ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، مجھے مانو، نہیں مانو گے تو یہ ہوگا۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں،
چاہے وہ کوئی بھی ہو، شکیل بن حنیف ہو، گوہر شاہی ہو یا ریاض گوہر شاہی ہو، یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، تو کہہ دو تم جھوٹے ہو، تم مہدی نہیں ہو، تم مہدی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے جس کو مہدی بنایا ہے اسے کبھی بھی یہ اجازت نہیں ملی کہ وہ لوگوں میں اس کی تبلیغ کرے کہ تم کہتے پھرو کہ میں مہدی ہوں۔ اس کی مثال میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا سکتا ہوں۔ جو اصلی عطر ہوتا ہے اس کی خوشبو خود بخود مہکتی ہے۔ خوشبوؤں کا جو ماہر ہوتا ہے، خوشبوؤں کا جو جاننے والا ہوتا ہے، پرکھنے والا ہوتا ہے، اس خوشبو کو سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ عطر کون سا ہے۔ ایک کمال عطر کا، ایک کمال خوشبو والے کا۔ عطر کا کمال کیا ہے کہ وہ خود بخود مہکتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے کہ میں عود ہوں، میں جنت الفردوس ہوں، میں مشک ہوں، وہ نہیں بولتا۔ اور دوسرا جو پرکھنے والا ہوتا ہے وہ خود پرکھ لیتا ہے کہ یہ عود ہے، یہ جنت الفردوس ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو بالکل حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، جاننے والے پرکھنے والے پرکھ لیں گے کہ آپ مہدی ہے، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا کرنا، دنیا میں جتنے پوسٹ تھے سب بھر گئے، نبیاں کتنے بڑے بڑے سوالات پور ہو گئے، اب وہاں کھانا خالی نہیں ہے۔ صحابہ جتنے تھے سب ہو گئے، اب کوئی صحابی کا کھانا کرسی خالی نہیں ہے۔ اب یہ کرسی باقی ہے قیامت سے پہلے آنے کی، وہ ہے مہدی کی کرسی۔ اب اسے انہیں لڑ رہا ہے اور میں مہدی ہوں، میں بیٹھ سکتا ہوں کرسی میں، کہ وہی یہ کرسی خالی ہے۔ نبی کی کرسی نہیں ہے، صحابی کی کرسی نہیں ہے، اور کوئی درجہ امام کا درجہ نہیں ہے، تو بولے مہدی ہے، وہی کرسی خالی ہے۔ اب جاتے بھی دعویٰ کرنا بولنا ہے تو وہی ایک ہے کہ میں بول سکتا ہوں کہ میں مہدی ہوں۔ اس نے ہر کوئی ادھر کونے سے ادھر کونے سے، ان نالائقوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ مہدی علیہ السلام کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے۔ جہاں سے جائیں کھیڑے پاڑے سے کھڑے ہو جائیں، بولے میں آ رہا ہوں مہدی۔ یہ جتنے درجے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سب بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے نبی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، ولی نہیں بن سکتا، کوئی مہدی بھی نہیں بن سکتا۔ پھر ایک الگ موضوع تھا، مجھے کہنے کا یہ عرض کرنا ہے کہ جتنے ہیں درجے، ان درجوں کے حساب سے ان کو اپنی تکلیفیں پہنچی۔ تو سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ تکلیفیں، ایذا رسانی، لوگوں کی طرف سے مصیبت نبیوں کو پہنچی ہے۔ نبیوں ہر کوئی پریشان ہے کہ میری زندگی میں ہی یہ مصیبت کیوں ہے، میری زندگی میں اتنی پریشانی کیوں ہے۔ ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں زیادہ پریشان ہوں، میری پریشانی بڑی ہے، میری مصیبت بڑی ہے۔ سامنے والا کتنی بڑی پریشانی ہو جائے، تمہارا کیا بھی میرا سنو، میں اپنی سناتا۔ تمہاری پریشانی کیا پچھلی ہے میری پریشانی کے سامنے، میری پریشانی سنایا تو تمہیں اپنی پریشانی بھول آتی ہے۔ تو ہر ایک کو کیا ہے، اپنی پریشانی بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف، مصیبت، پریشانی حضرت انبیاء کو دی۔ اور بات بتاؤ، جتنی تکلیفیں حضرت انبیاء کو ملی پہنچی، ان سے زیادہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، ان سے زیادہ۔ آپ نے خود فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد، لقد اوذیت فی اللہ ما یخاف احد۔
مجھے اللہ کے راستے میں، تبلیغ میں، دعوت دینے میں، لوگوں کو بلانے میں جتنی تکلیف دی گئی کسی اور نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ مجھے جتنا ڈرایا گیا، جتنا دھمکایا گیا، جتنی مجھے یہ ایذا پہنچائی گئی، کسی اور نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اب اندازہ لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تھے اللہ کے۔ تو کیا کوئی آدمی اپنے محبوب کو تکلیف دینا گوارا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ پاک نے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں نبی کو پہنچی۔ نبی وہ خود فرما رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ۔ اب جو بھی مسلمان بندہ یہ بات سنے کہ سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ پریشانی میرے آقا کو پہنچی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی پریشانی کو بھول جانا چاہیے۔ میری پریشانی پوچھتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ میری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لالچی نہیں تھے، دنیا کے طالب نہیں تھے، دنیا کے حریص نہیں تھے، ان کو مال جمع کرنے کی فکر نہیں تھی، ان کو دنیا بنانے کی فکر نہیں تھی، ان کو دنیا جمانے کی فکر نہیں تھی۔ ان کی ایک ہی فکر ہے، سب مسلمان ہو جائے، سب ہر ایک تک میرا کلمہ پہنچ جائے، سب اللہ کو ماننے والے بن جائے۔ دنیا کمانا، دنیا جمانا، دولت بڑھانا آپ کا مقصد نہیں تھا۔ اگر وہ مقصد ہوتا تو مکے والوں نے وہ موقع بھی دیا تھا۔ آئے چچا ابو طالب کے پاس، ہاں محمد کو بلاؤ بات کریں گے۔ سب نے کہا اگر آپ یہ جو اللہ بول رہے ہیں ہمارے خداؤں کو برا بھلا جو بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ آپ پیسہ جمع کریں تو ہم پورے علاقے کی حجاز کی جو بھی پونجی ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، وہ آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ سب سے زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہوگا۔ نہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے حجاز میں، پورے عرب میں آپ لیڈر ہو، امیر ہو، ہم آپ کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے حجاز میں، عرب میں جو سب سے زیادہ حسین خوبصورت عورت ہے اس سے شادی کرنا ہے، ہم دیکھیں گے جو سب سے زیادہ حسین خوبصورت ہے اس سے آپ کی شادی کر دیں گے۔ لیکن آپ یہ اللہ اللہ والی بات نہیں کرنا، ہمارے خداؤں کو کچھ نہیں بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ دولت چکر پکر بھی، کیا پیسوں کی عورت کی بات کر رہے ہو؟ ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دو، میں اللہ اللہ بولنا نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ میں آیا ہی اسی لیے ہوں، میں دولت جمانے کے لیے نہیں آیا۔ اب جو نبی اللہ اللہ کرنے کے لیے آیا ہے اس نبی کو سب سے زیادہ تکلیف، جو نبی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اس نبی کو زیادہ پریشانی، جو نبی سب سے زیادہ مصیبت اٹھایا ہے، کس کے لیے اٹھایا ہے؟ پیسوں کے لیے، عورتوں کے لیے، دنیا داری کے لیے، عہدے کے لیے، شہرت کے لیے؟ بتاؤ دنیا میں سے کوئی ایک چیز جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ کرسی کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے، عہدے کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، جن جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، کوئی مطلب۔ کئی بار صحابہ بولتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دور کر دیجیے، یہ سارا قحط ختم ہو جائے گا، یہ قحط ہی ختم ہو جائے گا، کیوں پریشانی؟ مہینہ مہینہ بھوکے پانی پہ گزارا کرو، کھجور پہ گزارا کرو، 3 مہینے ہو جاتے تھے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کیا ضرورت ہے اس تکلیف اٹھانے کی؟ اب دعا کر دو نا اللہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ آسمان سے دستر اتار، تو اللہ نے تر و تازہ کھانے، فرش بنایا ہوا کھانا اللہ نے آسمان سے عیسیٰ کو اتارا تھا۔ آپ دعا کریں گے تو کیا نہیں اتارے گا؟
موسیٰ کی دعا کی برکت سے پوری قوم پر میں نے مننا و سلوہ اتارا، بنا بنایا تیار کھانا ریڈی میڈ۔ بالکل آپ صبح اٹھتے بنی اسرائیل کے قوم، کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، نہ زومیٹو کا انتظار کرو نہ سویگی کا انتظام کرو، کسی کا نہیں، اٹھو تیار کھانا۔ موسیٰ کی قوم پر اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، عیسیٰ پر اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، آپ دعا کرو نا آسمان سے اتارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے جس دن اللہ کھلائے گا اس دن شکر کروں گا، جس دن نہیں کھلائے گا اس دن صبر کروں گا، یہ مجھے پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے کہ آپ کیا نہیں بن سکتے تھے؟ ارے آپ تو بادشاہ ہی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سرداروں کے سردار ہیں، سرکاروں کے بڑے سرکار ہیں، آپ کا کوئی رتبہ کم نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن زندگی فقیرانہ، زندگی غلام کی زندگی۔ انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ غلام کیسے کھاتا ہے؟ غلام تو آپ نے آدھی روٹی دو ٹکڑے کر کے دے دیے، آپ نے غلام کو روٹی دی، فقیر کو نوکر کو روٹی دی، آپ کیسے دیتے نوکر کو روٹی؟ نوکر کو گرم گرم بنایا ہوا گھی کے پراٹھے ہاٹ باکس میں ڈال کے دستر بچھا کے نہیں دیتے، آدھی روٹی توڑی، ایک روٹی توڑی پلیٹ میں ڈال کے سالن ڈال کے دیتے ہیں، جب آپ کونے میں بیٹھ کے کھا لے۔ یہ ہے غلام، نوکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوکر جس طرح ایک کونے میں جا کر تمہارا احسان مان کر کہ آقا نے مجھے آدھی روٹی کھلائی، شکر کرتے ہوئے آج اسی کے ساتھ جس طرح کونے میں بڑی ہی متانت آج اسی کے ساتھ کھاتا ہے، انا آکلو، میں ویسے ہی کھاتا ہوں۔ میرے گھر میں کوئی شاہانہ ٹیبل نہیں ہے، ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا ہے، سب اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹیبل میں کھانے رکھے ہوئے ہیں رقم رقم کے، سالن رکھے ہوئے ہیں کتنے رقم کے؟ کم سے کم 4 رقم کے، اور پھال ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈائننگ ٹیبل میں سب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دستر میں 2 سالن آ گئے، رونے لگ گئے، میرے آقا کے زمانے میں کبھی 2 سالن نہیں تھے، یہ عمر کے زمانے میں ایک دستر میں 2 سالن کیسے آ گئے؟ رونے شروع کر دیا۔ اور ہمارے دسترخوان میں ماشاءاللہ کتنا اچھا سالن رکھتے، چکنا پکائی نہیں جلدی کا تھا، چکنا کبھی نہیں۔ یہ ہے ہماری حالت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں سادگی، اور چاہتے تو کیا نہیں کھا سکتے؟ تو ساری تکلیفیں آپ کے پاس، ساری مصیبتیں آپ کے پاس، دشمن لگے ہی اس لیے تھے آپ کے پیچھے کہ آپ سکون سے نہ بیٹھے۔ مکے والے، قریش، ابو جہل، ابو لہب، یہ جو بڑے بڑے کٹر دشمن ہیں، مدینے میں آئے یہاں بھی سکون نہیں، یہاں بھی منافقین کی جماعت ہے، لگے ہوئے پیچھے کہ آپ سکون کی راحت کی سانس نہیں لینا ہے، آپ ذرا بھی آپ کو سانس لینے نہیں دیا، ناک میں دم کر دیا مکے والوں نے۔ چند مسلمان حبشہ گئے تو وہاں بھیج دیا، وہاں مسلمان سکون سے نہیں رہنا۔ ارے آپ کیا سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کے پیچھے صرف یہی لوگ پڑے ہوئے ہندوستان میں؟ نہیں، یہ پرانی دشمنی ہے، جب سے اسلام آیا اس وقت سے لوگ اسلام کے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے، آج سے نہیں۔ یہ جو بھی نام آج دیے جا رہے ہیں، RSS کا، بھگوا کرن کا، راشٹریہ، جو بھی نام ہے یہ سب آج کے ہیں، لیکن اسلام کے جو دشمن ہیں اس زمانے سے۔ مشرکین مکہ دشمن تھے، یہود دشمن تھے، عیسائی کمزور تھے، ان کی مائنورٹی میں تھے وہ لوگ، تو اس کا ان کا اتنا زور نہیں تھا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے، طرح طرح کی ترکیب ہے۔ مکی زندگی آپ اٹھا کر دیکھو، مدینہ آنے سے پہلے مکے میں آپ نے جو زندگی بسر کی 13 سال نبوت ملنے کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ امیر ہیں، ہر کوئی آپ کو صادق الامین بول رہا ہے، ہر کوئی آپ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ محمد کے نام سے جانے جاتے تھے 40 سال تک، ہر کوئی آپ کو سچا کہتا تھا، امانت دار کہتا تھا، آپ سے ملنے کو تڑپتا تھا، یہ آپ کے اخلاق تھا۔ لیکن جب آپ نے اللہ کا پیغام سنایا، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگوں کو کہ میں تمہیں اس دن سے ڈرا رہا ہوں جس دن تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ پوچھیں گے کہ ہمارا پیغمبر آیا تھا، ہمارا پیغام تمہارے تک پہنچایا تھا، تم نے ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا؟ میں اس دن سے ڈرا رہا ہوں۔ جیسے انہوں نے اللہ کی بات کہی، اللہ کا پیغام سنایا، سب دشمن ہو گئے، پورا مکہ دشمن ہو گیا، پورا قبیلہ، پورا خاندان دشمن ہو گیا، سوائے یہ اس زمانے میں جو آپ کے چچا تھے ابو طالب، آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ، یہ دو کے علاوہ آپ کا کوئی وہاں سہارا، سپورٹ کرنے والا، طرفداری کرنے والا کوئی جانبدار نہیں تھا، آپ تنہے تنہا اکیلے تھے، اور کوئی بھی آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر والوں۔ اب بولو، ہمارے خاندان والے، ہمارے قبیلے والے ہمارے مخالف ہو جائیں، اس وقت آدمی اپنے آپ کو کتنا اکیلا محسوس کرتا ہے، اس سے بڑی اور کوئی تکلیف۔ جب آدمی کسی مصیبت میں گرتا ہے، سکون کے لیے، اپنی تسلی کے لیے اپنے گھر جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، اب وہ مخالف ہو جائے، وہاں بھی سکون نہیں ہے، وہ بھی دشمن ہے، آدمی اکیلا محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک سہارا تھے چچا ابو طالب اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کی مرضی کہ ایک وقت آیا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ایک وقت آیا جی خدیجہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اب پورا خاندان مخالف کا، عوام کا کوئی طرفدار نہیں تھا۔ آپ کے دل میں خیال آیا چلو طائف جائیں گے، وہاں ہمارے نانی کے رشتہ دار رہتے ہیں، نانی ہاں ادھر ہے، وہاں جائیں گے، ان کو اپنی بات سنائیں گے، ہو سکتا ہے وہ لوگ قبول کر لیں گے تو کچھ سہارا ملے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ طائف میں کسی نے آپ کی بات کو نہیں مانی، کسی نے ایمان قبول نہیں کیا، گالیاں دی، شاعر کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، اور مار پیٹ کے آپ کو باہر کر دیا طائف میں، اور 5 بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، ان کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک ان کو مارتے رہنا، پیٹتے رہنا، کبھی اندر آنے نہیں دینا، طائف والوں نے باہر کر دیا۔ بولو نانی حال آدمی کو سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ لاڑ، سب سے زیادہ محبت نانی حال سے ہوتی ہے۔ اسکول کی چھٹی ہوگی، چلو نانی گھر جائیں گے، خالہ گھر جائیں گے، ماموں گھر جائیں گے، دادی گھر بعد میں، پہلے نانی گھر۔ اب یہاں کیا ہے، کوئی آپ کا سہارا نہیں ہے، کبھی تنہا اکیلے ہیں۔ بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی، اس سے بڑی کوئی تکلیف کسی اور کو ہو سکتی ہے؟ میں آپ حضرات کو یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی تکلیف کو دیکھو اور اپنی تکلیف بھول جاؤ۔ میری زندگی کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، میری زندگی کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، میری زندگی کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے، مصیبت ہے تو میرے آقا کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لیے کوئی مصیبت ہے تو سب سے بڑی مصیبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا۔ آپ جب دنیا سے گئے، آپ کا انتقال ہوا تو بیٹی تخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے اختیار کے شعر پڑھا، فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ آپ کے انتقال سے امت پر مصیبت کے وہ پہاڑ ٹوٹے
کہ اگر یہ دن پر ٹوٹنے لگ جائیں تو وہ دن رات ڈوب جائے، تاریخ ہو جائے۔ یہ مصیبت تھی امت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یہ امت کی مصیبت۔ اب رہی ہماری چار پیسوں کی تکلیف، کرسیوں کی تکلیف، عہدوں کی تکلیف، لالچ کی تکلیف، خواہشوں کی تکلیف، یہ سب ہم اپنے ہاتھوں سے مول لیے ہوئے تکلیفیں ہیں، یہ سب اپنے ہاتھوں سے۔ کیا مصیبت ہے کہ ہم نے خود جو ہے چار روٹی کی خواہش کر لی، چار دکانوں کی خواہش کر لی، چار پیسوں کی خواہش کر لی، ادھر ادھر گھومنے کی خواہش کر لی، چار سواریاں لینے کی خواہش کر لی، دو دو چار چار گھر بنانے کی خواہش کر لی۔ یہ کس نے کہا؟ نبی نے کہا؟ اللہ نے کہا؟ کس نے کہا؟ یہ سب اپنی ہے، یہ اپنی مول لی ہوئی مصیبت ہے۔ اور یہ مصیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کے سامنے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، سامنے والے کی تکلیف سنتے ہیں، مصیبت سنتے ہیں، تو بعد میں بولتے ہیں تمہاری مصیبت کیا نہیں جی، میری مصیبت سنو، اپنی مصیبت بھول جاتی ہے۔ تمہاری پریشانی کیا میری پریشانی نہیں، اگر میری پریشانی نہیں سنایا تو تمہاری پریشانی کیا کچھ نہیں، بولتے نہیں بولتے۔ اب سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت، سنیں نا، ان مصیبتوں کے سامنے، ان تکلیفوں کے سامنے ہماری مصیبت کوئی مصیبت ہے؟ ہماری تکلیف کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے چہیتے تھے، اللہ کے آپ جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تکلیفوں کو بھلانے کے لیے، تسلی کے لیے آپ نے رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلایا اور معراج کے اعزاز سے آپ کو شرف بخشا۔ معراج ہوتا ہے، یہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، حقیقت میں جو پیش آیا وہ واقعہ ہے، کوئی کہانی قصہ نہیں کہ آپ کو مزے کے لیے سنا دو، کہ آپ آسمانوں میں اڑے، آپ کے لیے براق لایا گیا، آپ آگزہ وہاں تک گئے، وہاں تک گئے، آپ کو یہ عجیب کہانی عجائب بنانے کے لیے واقعہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ جو پیش آیا وہ حقیقت کا واقعہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بے ایمان، نہیں، معراج تو خواب میں پیش آیا، خواب واب کچھ نہیں ہے۔ اگر کہو کہ خواب میں پیش آیا تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جو معراج کا ہے یہ معجزہ ہے۔ اگر خواب میں ہوتا تو معجزہ نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ میں بھی سویا تو امریکہ میں رہوں، ساؤتھ افریقہ میں رہوں، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتے، ارے ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نیند میں تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا کر آئے، کیا کمال؟ کمال تو یہ تھا کہ آپ بیدار تھے، آپ نیند میں نہیں تھے، حالت بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر گئے۔ دیکھو آیتوں میں غور کرو، یہ نہیں کہا جا نبی گئے اور آ گئے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ لے کر گیا اور لا کے چھوڑا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، کس کی ذات؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو جی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا، رات کے کچھ حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ جو ہے اپنے محبوب کو لے کر گیا ہے، اور وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ ہر عیب سے پاک بولے تو کیا؟ ایک عیب ہے بندے کی، کیا ہے؟ اس کے پاس قدرت نہ ہونا۔ تو میرے پاس قدرت نہیں ہے، میں ایک رات کو وہاں جا کر آ جاؤں، میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس ہے، اللہ قادر ہے۔ یہ جو کمزوری ہے یہ ہمارا عیب ہے، اللہ کے پاس کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ اس نے کہا سبحان الذی، لفظ ہی شروع کیا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جو لے کر گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ روایتوں میں آتا ہے جس بستر میں آپ آرام کر رہے تھے
وہاں سے اٹھ کر آپ معراج کے لے گئے. 2 سفر ہے. ایک اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے کر گئے، اسے اسراء کہتے ہیں. پھر وہاں سے ہم آسمانوں کے بعد اللہ تک تشریف لے کر گئے، اسے معراج کہتے ہیں. تو یہ ہی رات میں دونوں واقعے پیش آئے. آپ نے اس سفر میں دنیا کے مناظر، دنیا کے جو بھی تذکرے ہیں آپ نے کیے اور دیکھے، اور انبیاء کے ساتھ امامت بھی کی. پھر وہاں سے ہم معراج تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل ساتھ تھے. پھر اس کے بعد آپ اللہ تک گئے، عرش معلیٰ تک اللہ کی زیارت کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے. اللہ نے آپ کو بطور تحفہ 50 نمازیں دی. پھر آپ وہ کم کرتے کرتے 5 نمازیں ہو گئی. یہ سب مشہور واقعہ ہے. مجھے واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، مجھے یہ بتانا مقصد ہے جب کسی اللہ پاک اپنے کسی محبوب بندے کو کبھی مصیبت میں ڈالتے ہیں، کبھی تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایسا انعام بھی دیتے ہیں. جیسے نبی کو دیا، نبی کو تکلیفیں ہوئی، مصیبت ہوئی، چچا کا انتقال ہو گیا، بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، طائف والوں نے ایسا برا سلوک کیا، پورے طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل آپ محسوس نہیں کر سکتے. واقعی روایتوں میں آتا ہے 2 مرتبہ آپ کو وہ اٹھن آئی، تکلیف آئی. ایک جب آپ مدینے سے نکلے تھے مکے کے لیے والدہ کے ساتھ، آپ کی عمر بہت کم تھی، 6 سال سے بھی کم تھی. تو راستے میں وادی میں کوئی وہاں سہارا نہیں ہے، راستے میں والدہ کا انتقال ہو گیا، بیوی آمینہ کا انتقال ہو گیا. اب بتاؤ، وہ یہ بھی ماں تھی، باپ تو آنے سے پہلے میں انتقال ہو چکے تھے، تو ماں تھی 6 سال کی عمر میں وہی سہارا تھی. لیکن مکہ جاتے ہوئے راستے میں ابوا نامی وادی میں بیوی آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا. بولو آپ کو کتنی بڑی تکلیف ہوئی. دوسری مرتبہ یہ طائف والوں نے ایسا برا سلوک کیا تو آپ بہت ٹوٹ گئے. وہ تکلیف آپ برداشت نہیں کر سکتے. یہ شاعر نے نظم دی ہے طائف کی، ماشاءاللہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ پوری نظم سننے کی تو میرے اندر طاقت نہیں تھی، میں نہیں سن سکا پوری نظم. وہ تکلیف وہ سننے میں ہمیں تکلیف ہے، اور وہ واقعہ جس پر گزرا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف، آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی ہماری پریشانی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. ہماری تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ بندے جو بھی زندگی میں پریشان ہیں، مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، وہ اپنی پریشانی کو پریشانی نہ سمجھیں. نبی کی زندگی کو دیکھیں، نبی کی تکلیفوں کو دیکھیں، نبی کی پریشانیوں کو دیکھیں اور خود کو تسلی دے دیں کہ یہ تکلیف ہماری تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، حضور کی تکلیف اس سے بہت بڑی ہے. جب نبی کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کیسا نبی جو دنیا کمانے نہیں آیا، لالچ لے کر نہیں آیا، ہرس لے کر نہیں آیا، وہ صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. جب اس نبی کو اتنی بڑی تکلیف ہو سکتی ہے تو میرا اور تمہارا کیا حساب ہے؟ یہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے. ایک تو ہمیں تسلی نبی کے ساتھ، اور دوسری یہ امید کہ جب جیسے ہمارے آقا کو اللہ نے تکلیفوں کے بعد اتنا بڑا انعام دیا، معراج دیا ہے، تو ہمیں بھی دیا ہے. اسی معراج میں اللہ نے نماز دے دی کہ جس طرح تم میرے پاس آئے ہو، میرے سے ہم کلام ہوئے ہو، میں تمہاری امت کو وہ انعام دیتا ہوں. تمہاری امت سے کہہ دو روزانہ 5 دفعہ نماز میں حاضر ہو جائے مسجد میں جماعت کے ساتھ، تو میرے سے بات کرے. جب بندہ جیسے حضور اللہ سے ہم کلام ہو گئے، پوری تکلیفیں پانی پانی ہو گئی، چور چور ہو گئی. ایسی تکلیفیں جس سے نبی ٹوٹ گئے تھے، جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے. اسی طرح ہماری تکلیفوں کے ہوتے ہوئے روزانہ 5 بار مسجد کو آ جاؤ، نماز میں رکعت باندھ کے اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، تمہاری تکلیفیں بھی پانی پانی ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تمہاری پریشانی مصیبت کوئی پریشانی ہی نہیں رہے گی. یہ ہے اللہ کا پیغام، نبی کا پیغام اس معراج کے ذریعے سے. رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اسی ماہ کے جو 27 تاریخ ہے
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تشریف لے کر گئے کہ صرف اس سے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا درس ہے، کیا سبق ہے، اس سے ہمیں کیا عبرت لینا ہے، وہ حاصل کرو، اپنی زندگیوں کو ویسے بناؤ، انشاءاللہ یہ تکلیفیں بھی دور ہو جائیں۔ ہمارے اس وقت ملک کے حالات اور دوسرے پوری دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے حالات، ایک طرف یہود ہے اور ہمارے ملک میں یہ پارٹی ہے یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں جو مسلمانوں کے در پہ پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ روایت کوئی نئی روایت نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے، ہر زمانے میں یہ دشمن پڑے رہیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھاؤ، سیرت اٹھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو پڑھو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ یہ سارے دشمن وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، آپ کا دشمن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا کہتے تھے، ہمارے آقا کو بے اولاد بے نام و نشان بولتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا اور اعلان کیا ان شانئک هو الابتر، اے نبی تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ یہ اسلام کبھی بے نام و نشان ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اسلام بلند و بالا ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا سے یہ لاکھ برا چاہے کچھ نہیں ہوتا، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن اسلام ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ نہ ان کا مسئلہ ہے نہ اسلام کا مسئلہ ہے، اگر مسئلہ ہے میرا اور آپ کا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان بن کے کیا کر رہے ہیں؟ ہرگز اسلام نہیں مٹے گا میرے بھائیوں، اس ملک سے مٹنا ہے تو ہم اور آپ کو، ہمارا اور ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہمارے اسلام کا کیا ہوگا، میرے ایمان کا کیا ہوگا، میرے دین کا کیا ہوگا، میرے گھر کے دین کا کیا ہوگا، میرے نسلوں کے ایمان کا کیا ہوگا، یہ فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام کا اللہ معافی ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، مسئلہ ہے میرے اور آپ کے ایمان کا۔ موجودہ حالات اس وقت ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص کر بڑے سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پورا منصوبہ ان کا بنا ہوا ہے، اگلے 2024 میں جب یہ لوگ دوبارہ آئیں گے کرسیوں پر، حکومت پر قابض ہوں گے، تو ان کا کیا پلان ہے، منصوبہ ہے، سب تیار ہے، بس انتظار ہے۔ لیکن میرا بھی ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا، آپ سوچو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہماری نسلوں، ہمارا ذہنی فکر، ہماری عقیدگی، ہمارا عقیدہ ایمان بگاڑنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ تعلیم، ایجوکیشن۔ اب ایجوکیشن انہوں نے NPC لاگو کرنا طے ہے، اگلے بار نیو ایجوکیشن پالیسی یہ لوگ لائیں گے ضرور جب آئیں گے حکومت پہ۔ اب آ گئے NPC آئیں گے، اگر یہ آ گیا تو سوچو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا، اور ان کی ایمان کی حفاظت کی کیا شکل ہے۔ یہ سب ذمہ داری ہے، اس کے لیے بہت سے کام ہمیں کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، خود اللہ کے گھر آ جاؤ اور اپنے دین کی سلامتی کے لیے کوشش کرو، اور اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی فکر کرو۔ بہت بھاگے دنیا کے پیچھے، کچھ آیا نہیں ہاتھ میں، لیکن وہ وقت آئے گا اسی طرح بھاگتے رہو گے تو خدا بھی نہیں ملے گا، دنیا بھی نہیں ملے گی۔ وہی شیر صادق آئے گا، نہ خدا بھی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ وقت آئے گا۔ تو دنیا کے پیچھے بہت بھاگ کے دیکھ لیے، دنیا آنے والی نہیں ہے، تو چھوڑو لات مارو دنیا کو، اب منصوب کی طرف آؤ، اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے دربار میں آؤ، دین کو ہاتھوں ہاتھ دو، اپنی زندگی میں دین کو داخل کرو۔ پھر اس کے بعد پلاننگ کے طور پر مسلمانوں کو اس ملک میں کیا کرنا ہے وہ ہمارے بڑوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اکابرین کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ ان کی رہبری ملتی رہے گی، اور آئندہ کیا کرنا ہے سب برابر ہوتا رہے گا، جیسے ہمارے کرناٹک میں ہوا ایسا ملک میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہر طرح کا جیسا آپ ہر بار سنتے ہیں ویسا نہ سنیں، آج کے سننے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، زندگی میں اتاریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں جو اللہ نے نبیوں سے وعدہ فرمایا وہ سارے وعدے ہمیں بھی عطا فرمائے، زندگیوں میں چلو سکون عطا فرمائے۔
آخر میں آپ حضرات سے گزارش، نمازوں کے بعد جاتے ہوئے مسجد کے لیے بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں، کوئی بھائی خالی ہاتھ نہ جائیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔